آنکھیں بھی جن سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت نے تو پیر عطا کیے جس سے ہم اور آپ چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں منہ کے اندر زبان دی ہے جس کے ذریعے سے ہم ذائقہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کبھی یہ نہیں فرمایا میرے بندے میں نے تجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، اے میرے بندے میں نے تجھے 2 آنکھیں دی ہیں، اے میرے بندے میں نے تجھے 2 پیر دیے ہیں، فلاں فلاں کی نعمتوں سے میں نے تجھے نوازا ہے۔ رب نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا پیارا محبوب اپنا پیارا حبیب مبعوث فرمایا تو رب نے اعلان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ میں نے مومنوں پر احسان فرمایا، ان میں ایک رسول بھیج دیا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی، لیکن رب نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اپنا پیارا محبوب دنیا میں بھیجا تو اعلان کر دیا میرے بندو میں نے تجھے بہت نعمتیں دی ہیں، احسان نہیں کیا ہے، لیکن جب اپنا پیارا رسول بھیج رہا ہوں تو میں تجھ پر احسان جتلا رہا ہوں۔ تو کتنا قیمتی وہ نبی ہے، کتنا عظیم وہ رسول ہے۔ صبح و قیامت تک اس نبی کی اگر ہم اور آپ تعریف و توصیف بیان کرتے رہیں، لکھنے والے رائٹر لکھتے رہیں، پورے سمندر کی سیاہی بنا لی جائے، دنیا میں جتنے درخت ہیں سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، اگر نبی کی کوئی تعریف لکھنا شروع کر دے پھر بھی نبی کی تعریف نہیں لکھی جا سکتی۔ پیار سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پیار سے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات جشن شادی خانہ آبادی میں بیٹھے حافظ آفتاب صاحب قبلہ کی بہن کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بہن کی عمر دراز فرمائے اور ان کی بہن کو ہر آفات و بلیات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ بیٹیاں کنیز فاطمہ کب بنیں گی؟ اس وقت بنیں گی جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے طور و طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گی۔ میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو ان کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں۔ جب باپ متقی ہوتا ہے، باپ پرہیزگار ہوتا ہے، جب باپ تقوی والا ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کا بیٹا بھی تقوی والا ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی پرہیزگار ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی دین کا سپاہی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا جب ایک باپ شراب کے اڈے پر پہنچ کر شراب نوشی کرتا ہے تو اس کا بیٹا بھی اکثر و بیشتر شرابی ہوتا ہے۔ جب ایک باپ جوا کھیلتا ہے اس کا بیٹا بھی جوا کے قریب جا کے جواری بن جاتا ہے۔ جب ایک باپ جھوٹ بولتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا چلوں، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ گھر پہ ہوتا ہے، ابھی وہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، دودھ پی کر کے بچے کو چلنا آ گیا، بچے کو تھوڑا بولنے کا طریقہ آ گیا، لیکن بچے کو یہ معلوم نہیں ہے زندگی کو کیسے گزارا جائے، بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کھانا کیسے کھایا جائے، بچے کو یہ نہیں معلوم ہے پانی کیسے پیا جائے، بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کس طریقے سے لیٹا جائے، ابھی بچے کو معلوم نہیں ہے کیا پڑھ کے پانی پیا جائے، کیا پڑھ کے کھانا کھایا جائے، لیکن بچہ اپنی ماں کی ہر ادا کو دیکھتا ہے، بچہ صرف
اتنا دیکھتا ہے کہ میری ماں کیا کر رہی ہے، باپ مجھ سے کیا اشارے سے کہہ رہا ہے، اب وہ بچہ کیا دیکھتا ہے۔ اگر ماں گھر کے اندر کام و کاج کرتی ہے، بچے نے دیکھا ماں کے ہاتھ میں جھاڑو ہے، اب بچہ بھی پرانی جھاڑو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بچہ وہ جھاڑو تلاش کر لیتا ہے تو ماں کے قریب آ جاتا ہے، ماں جھاڑو زمین پر لگاتی ہے، ابھی بچے کو شعور نہیں ہے، بچہ بھی جھاڑو لگانے لگتا ہے۔ اگر ماں اس گھر کی نماز کی پابند ہوتی ہے، ابھی بیٹے کو شعور نہیں ہے، بیٹے نے دیکھا ماں نے وضو بنایا ہے، اپنا چہرہ دھلا ہے، کلی کی ہے، ناک میں پانی ڈالا ہے، سر کا مسا کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھلا ہے، پیروں کو دھلا ہے، بچے کو شعور نہیں ہے، صرف بچہ دیکھ رہا ہے، وہ بھی اپنے چہرے پر پانی ڈال رہا ہے، کبھی اپنے پیروں پر پانی ڈالتا ہے، وہ صرف اتنا دیکھتا ہے میرے باپ نے کیا کیا ہے، میری ماں نے کیا کیا ہے۔ جب اس گھر کی ماں زمین پر مصلی بچھاتی ہے، ابھی بچے کو شعور نہیں ہے، بچہ بھی مصلی کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے، ماں رکوع میں جاتی ہے، بیٹا بھی رکوع میں چلا جاتا ہے، ماں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتی ہے، بیٹا بھی سجدے میں چلا جاتا ہے، ابھی بچے کو شعور نہیں ہے کہ میری ماں کر کیا رہی ہے۔ بیٹے نے صرف اتنا دیکھا ہے ماں رکوع میں گئی ہے، بیٹا بھی رکوع میں چلا گیا ہے، بیٹے نے صرف اتنا دیکھا ہے کہ ماں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی ہے، بیٹا بھی اپنی پیشانی زمین پر رکھ رہا ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، جس طریقے سے بچپن میں ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی ہر ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہے، ان کی پرورش کرتے رہے، تو انشاءاللہ ان ماں باپ کا بیٹا ایک دن نمازی بھی بن جائے گا، انشاءاللہ حرمین شریفین کا حاجی بھی بن جائے گا۔ میں بارہا کہتا ہوں، جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا بھی نیک ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا عالم دین ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا مفتی ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا محدث ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا مفکر ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا شیخ الحدیث ہوتا ہے۔ مجھے اور آگے بڑھنے دیا جائے، جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا نیکوں کا امام ہوتا ہے، جب ماں ساجدہ ہوتی ہے بیٹا ساجدوں کا امام ہوتا ہے، جب ماں زاہدہ ہوتی ہے بیٹا زاہدوں کا امام ہوتا ہے، ماں عابدہ ہوتی ہے بیٹا عابدوں کا امام ہوتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، ارے جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اعظم بنتا ہے، جب ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرے سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ماں نیک ہوتی ہے تو ان کی اولادیں بھی نیک بنتی ہیں، سبحان اللہ۔ جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو ان کی اولادیں بھی، جو ان کے گھر میں جو بچے اور بچیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیک پیدا فرماتا ہے۔ پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ تو گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ تو مسکرا کے بولیں یا رسول اللہ، کیونکہ مسکرانا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ جی جی، مسکرانا بھی میرے نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، انسان بگڑ کیسے جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے شرابی، بہت سے زانی، بہت سے مکار، بہت سے عیاش دنیا میں پڑے ہیں۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کبھی کوئی شراب پینے لگتا، کبھی زنا کرنے لگتا، کبھی کوئی عیاشیاں کرنے لگتا ہے، کبھی کوئی جوا کھیلنے لگتا ہے، یا رسول اللہ کبھی انسان فحش کلام زبان سے نکالتا ہے، آقا اس کی کیا وجہ؟ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یا رسول اللہ انسان بگڑنے کیسے لگتا ہے؟ انسان کے جسم میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے؟ نبی نے فرمایا صحابی سنو، وہ دل ہے دل۔ کیا فرمایا؟ وہ دل ہے دل، جس کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے۔ جب یہ دل بگڑے تو انسان ابو جہل بن جاتا ہے، جب دل بگڑے انسان ابو لہب بن جاتا ہے، جب دل بگڑے انسان عتبہ بن جاتا ہے، جب دل بگڑے انسان شیبہ بن جاتا ہے، جب دل بگڑے انسان فرعون بن جاتا ہے، جب دل بگڑے انسان نمرود بن جاتا ہے، جب دل بگڑے انسان حامان بن جاتا ہے، جب دل بگڑے انسان قارون بن جاتا ہے، جب دل بگڑے انسان شداد بن جاتا ہے۔ سنی بھائیو، جب یہ دل سنور جاتا ہے تو
تو انسان ابو بکر صدیق بن جاتا ہے. جب دل سنورتا ہے انسان عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے. جب دل سنورتا ہے انسان مولائے کائنات بن جاتا ہے. جب دل سنورتا ہے انسان عثمان غنی بن جاتا ہے. جب یہ دل سنور جاتا ہے تو انسان غوث اعظم بن جاتا ہے. جب دل سنورتا ہے انسان خواجہ غریب نواز بن جاتا ہے. جب دل سنورتا ہے انسان صابر پاک بن جاتا ہے. جب دل سنورتا ہے انسان وارث پاک بن جاتا ہے. جب دل سنورتا ہے انسان ساجی محمد شیر میاں بن جاتا ہے. جب انسان کا دل بگڑتا ہے انسان اگر گنہگار ہوتا ہے تو نیکوکار بن جاتا ہے. جب انسان کا دل سنور جاتا ہے انسان نیک بن جاتا ہے. سنی بھائیوں ایک عقیدت والا جملہ سنو. جب یہ دل بگڑتا ہے انسان اشرف علی خان بھی بن جاتا ہے. جب یہ دل سنور جاتا ہے تو انسان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بن جاتا ہے. واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. دل سنورتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. مولانا معید رضا صاحب کی بلا. زندہ باد. نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت. یا رسول اللہ. پیار سے کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تھوڑے لوگ ہو دھکا لگا لگا کے چلتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ راتیں سب کے مقدر میں نہیں ہوتی. جی جی. اللہ تعالیٰ جن کے مقدر میں ایسی راتیں لکھ دیتا وہی یہاں پر آتے ہیں پروگرام سننے کے لیے. جی جی. ویسے آپ نے لاکھوں کو دیکھا ہوگا، کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، لیکن مدینہ شریف نہیں پہنچے. جی حق ہے. کیونکہ اللہ کے محبوب نے بلایا ہی نہیں. جی جی. جس کو اللہ کے محبوب چاہیں گے وہی تو آئیں گے. یہ ان کی محفل ہے، یہاں آئے جس کا جی چاہے. جی. مقدر اپنا اپنا آزمائے جس کا جی چاہے. وہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. وہ جس کو چاہے نواز دے، یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. کیا بات ہے. بے شک. جس کو چاہے نواز دے یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. یہ سب نصیبے کی بات ہے. اللہ جس سے چاہتا اپنا ذکر کروا لیتا ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے اللہ جس سے چاہتا اپنے نیک بندوں کا ذکر کروا لیتا ہے. اللہ نے چاہا آپ یہاں آ گئے. آپ کا مقدر اچھا ہے، آپ یہاں آ گئے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو بستروں پر سو رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے جائیں یا نہ جائیں. پیارے یار ذرا سوچئے تو صحیح، جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا وہاں پر نزول ہوتا ہے. محفلوں میں جایا کرو. اس لیے جب محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جب محفلوں کا اختتام ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو دعائیں مانگتی ہے بندہ رات کے وقت میں جو دعا رب سے مانگتا ہے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. رات کے وقت میں بندہ کہتا مولا میں بے اولاد ہوں تو صاحب اولاد کر دے، اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. بندہ کہتا مولا مجھے رزق عطا فرما دے، رب اسے رزق عطا کر دیتا ہے. رات میں رب فرماتا میرے بندے آج تو محفل میں آیا تھا، جو تو چاہے مجھ سے مانگ لے، جو تو مجھ سے مانگے گا میں پروردگار تجھے وہ ضرور عطا فرما دوں. بے شک. سبحان اللہ. کیا بات ہے. محفلوں میں ہم جائیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، کہیں گے اللہ میری دعائیں قبول کر لے. جی جی. کیسے قبول ہو جائیں گی؟ ذرا سوچئے. یہاں بیٹھے بیٹھے صرف کہتے یہ ہو رہا دنیا میں وہ ہو رہا ہے تو یہ سوچ ہے آپ کی، نہ یہ ہو رہا وہ ہو رہا. مسجدوں کو آباد کر کے دیکھو. اللہ کی قسم جو رب 1450 برس پہلے تھا وہ رب آج بھی ہے. تم مسجدوں کو آباد کر کے دیکھو، اللہ کی قسم رب تمہارے گھر کو آج بھی آباد فرما دے. بے شک. سبحان اللہ. کسی میں اتنی ضرورت نہیں جو آنکھیں اٹھا کے میری طرف دیکھ سکے. ہماری طرف کوئی سر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ ہم وہ قوم ہے. سبحان اللہ. وہ قوم ہے جس قوم کے پیغمبر نے، جس قوم کے رہنما نے اپنے چاہنے والوں کو چلنے کا طریقہ بتایا، اپنے چاہنے والوں کو کھانے کا طریقہ بتایا، اپنے ماننے والوں کو پینے کا طریقہ بتایا، اپنے چاہنے والوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں جس نبی نے ہمیں سونے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، اٹھنے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا. جس نبی نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو بھیج کر کے ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا. ہم ذرا نبی کی سنتوں پر عمل کر کے تو دیکھیں. اللہ کی قسم سنت کے مطابق کھانا کھاؤ گے تو برکتیں ملے گی، سنت کے مطابق پانی پیو گے برکتیں ملے گی، سنت کے مطابق سو گے برکتیں ملیں گی، سنت کے مطابق چلو گے برکتیں ملیں گی. اللہ کی قسم آج بھی اگر تم نبی کی سنت کو اپنا لو، اگر تم راستے سے چلو، تمہارا سر نیچے ہو، نظریں تمہاری نیچے جھکی ہوئی ہو اور تمہارا
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हमें किसी चीज से मतलब ही नहीं रहा, हमने सब कुछ छोड़ दिया, नमाजें हम पढ़ते नहीं। हालारी भाई वही है, मैच हो रहा है इंग्लैंड में, मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका में, देखने वाले यहाँ से देख रहे, तो जब बाल ऊपर को उठ गया चौका या छक्के के लिए, तो यही देखने वाले कहते कैच कर ले कैच कर ले कैच कर ले। मैच हो रहा है कहाँ, यहाँ तो जोर लगा रहे बैठ करके, यहाँ तो जोर लग जाएगा, वो चाहे पकड़े ना पकड़े वो वहां आएगा ना उसके हाथ में, यहाँ से जोर लगा रहे हो कैच कर ले कैच कर ले। तुम्हारे कहने क्या वो कैच कर लेगा? तुम्हारे हाथ में रिमोट थोड़ी है जो बाल उसके हाथ में पहुंचा दो। सिर्फ बातें आप करते हैं, हम और आप सिर्फ बातें करते हैं। यार एक प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की कसम, अल्लाह का खौफ दिल में अगर बस गया, नबी की सच्ची मोहब्बत दिल में आ गई, तो दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती। बेशक कितनी भी कोशिशें जमाना करे यार, कितनी भी कोशिशें कर ले, कोई हमें मिटा नहीं सकता है, कोई भी हमें मिटा नहीं सकता है। हम कल भी थे, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेंगे। यार हम जिस वतन में रह रहे हैं ना, हमें इस वतन से बड़ा प्यार है जी जी, हमें इस हिंदुस्तान से बड़ा प्यार है। क्यों ना प्यार हो, हमारा ख्वाजा हिंदुस्तान में है, साबिर पाक हिंदुस्तान में है, वारिस पाक हिंदुस्तान में है, अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन की मज़ारे इस हिंदुस्तान में है। हमें इस हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा प्यार है। इकबाल क्यों कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। जी जी, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, सवार कर चुका है तू इंतहा हमारा। जी जी, कह दीजिए प्यार से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, कमियां हम में हैं, हमारे अंदर कमी पाई जाती है। जिन बेटों के हाथ में हमें कलम देना चाहिए, तारीफ भाई तवज्जो चाहूंगा, जिन बच्चों के हाथ में हमें कलम देना चाहिए था, आज उन बच्चों के हाथ में तुमने गुल्ली डंडा दे दिया। उन बच्चों के हाथ में तुमने बकरियों का, जो बकरियां जिससे रस्सी से बांधी जाती है, बच्चों के हाथ में तुमने वो पकड़ा दी है। बच्चा जब चलने के काबिल हुआ तो हमारी माएँ कहती है, बेटा जा तू बकरी चरा के ला। जो जिंदगी के दिन बच्चे के सवार में थे, ये बच्चा तुम्हारे लिए तुम्हारा सरमाया है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। इन बच्चों के दिन आपने बिगाड़ दिए। जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था, जिन बच्चों के हाथ में कॉपी और किताब होना चाहिए था, आज वो बच्चे मैदान में घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इस्लामी भाइयों, बच्चों को पढ़ाओ, इतना बच्चों को पढ़ाओ कि तुम्हारा बेटा MBBS डॉक्टर बन जाए, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन जाए। मैं तो इतना कहता हूँ, अल्लाह की कसम, इतना पढ़ाओ कि तुम्हारा बेटा SDM बन जाए, DM बन जाए, तुम्हारा बेटा IG बन जाए, DIG बन जाए। इतना पढ़ाओ, इतना सियासत में आगे निकालो कि तुम्हारा बेटा विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, तुम्हारा बेटा मंत्री बन जाए। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने से पहले तुम अपने बेटे को दीन का सिपाही बना देना, गुलाम मुस्तफा बना देना। अल्लाह की कसम, जब तुम्हारा बेटा गुलामी मुस्तफा का पट्टा अपने गले में डाल करके DM की कुर्सी पर बैठेगा, जब तुम्हारा बेटा गुलाम मुस्तफा बन करके सरकार डॉक्टर बनेगा, जब तुम्हारा बेटा गुलाम मुस्तफा का पट्टा डाल करके अपने गले में इंजीनियर बनेगा, MBBS डॉक्टर बनेगा, तो इंशाअल्लाह वो जो भी काम करेगा नबी की शरीयत के मुताबिक काम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। खूब पढ़ाओ अपने औलाद को, खुदा तौफीक दे, खूब पढ़ाओ। DM SDM IG DIG सब बनाओ, सब कुछ बना लो। आज जरूरत है इस चीज की, आज इस चीज की जरूरत है। नौकरी निकलती है, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हम क्या फॉर्म भरेंगे? हमने सोचा अरे यार पढ़ाओ, बरकाती पैगाम है। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, जोर से बोलो, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे।
जब तुम अपने बेटे को गुलाम मुस्तफा बना करके डीएम बना दोगे, डीएम बना दोगे, आईजी डीआईजी बना दोगे, तो यही तुम्हारा बच्चा जिसे तुमने दीन का सिपाही बना दिया है, जिसे तुमने दीन का रहबर बना दिया है, यही तुम्हारा बच्चा जब कुर्सी पर बैठेगा, जब कोई भी आलिम दीन जाएगा, यही जिसको तुमने गुलाम मुस्तफा बना करके आईजी डीआईजी बनाया है, डीएम और एसडीएम बनाया है, विधायक को सांसद बनाया है, यही बेटा इन उलमाए कराम से कहेगा, और उलमाए कराम सुनो, मस्जिदों में मुसल्ला बिछा करके तुमने मस्जिदों की लाज रख ली है। हमारे माँ बाप ने हमें गुलाम मुस्तफा बना करके एसडीएम की कुर्सी पर बिठा दिया है। अगर तुमने मस्जिदों में मुसल्ला बिछा करके तुमने लोगों की लाज बचा ली है, तो हम डीएम की कुर्सी पर बैठ करके अपने कलम की नोक से तुम लोगों की लाज बचा लेंगे। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कलम को कमजोर ना समझो, कलम बहुत ताकतवर है, बगैर कलम के कुछ हो ही नहीं सकता। यार हम तो उस नबी के चाहने वाले अल्लामा अमीरुद्दीन साहब, जिस नबी पर पहली वही ही नाजिल हुई, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो, पहली वही सरकार पर नाजिल हुई है। तो हमारी कौम को जरूरत है, आज एमबीबीएस डॉक्टर हो, सर्जन डॉक्टर हो, हमारी कौम में इंजीनियर भी हो, हमारी कौम में एसडीएम भी हो, डीएम भी हो, आईजी डीआईजी भी होना चाहिए। मुसलमानों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, खूब अपने बच्चों को पढ़ाते रहो, इल्म जरूर हासिल करो। इसलिए हम उस नबी के चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म दिया था। 7 लाख ज़बानें आदम अलैहिस्सलाम जानते थे, चाहे वो हिंदी हो, जापानी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, यूनानी हो, जर्मनी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फारसी हो, तिब हो, अरबी हो, चाहे कोई सा भी इल्म हो, 7 लाख ज़बानों का इल्म अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया था। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को हर ज़बान का इल्म अता फरमाया। वअल्लमका मालूम तकुन तालम वकाना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। रब फरमाता, महबूब तुम जो कुछ नहीं जानते थे, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया। हम उस नबी की उम्मती है, हमारे अंदर हर भाषा होना चाहिए, हमारे अंदर सब कुछ होना चाहिए, हमें खूब पढ़ना चाहिए, अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाना चाहिए, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, लेकिन इन्हें पर्दे में रह करके तालीम दो। बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन ये कनीज़े फातिमा बन करके जाएं, पढ़ें, खूब पढ़े यार, खूब पढ़े, लेकिन जब इन्हें कनीज़े फातिमा तुम बना दोगे तो इंशाअल्लाह जो पढ़ाई करेंगी शरीयत के मुताबिक अमल करती हुई नजर आएंगी। लेकिन हमें चीजों को मतलब नहीं, मसला अगर पूछ दिया जाए तो हमारी माँ बहनों को मसला ऐसे नए मसले हैं। कोई कहे जुमरात को ना नहाना चाहिए, कोई कहे जुमरात का बिटिया ना भेजना चाहिए, कोई कहे मुहर्रम की 10 तारीख झाड़ू ना लगाना चाहिए, है ना। तो जहालत के मसले है ऐसे, तो जहालत के मसले है। मेरी माँ बहनों, किसी के ना मानो, मुस्तफा